فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تفسیر موضوعی روح اور موت کی حقیقت، جدید و قدیم علوم اور سائنس، مذاہب عالم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب روح اور موت کی حقیقت، ترتیب و تالیف ڈاکٹر سید محمد حسن رضوی، ناشر اکیڈمی آف قرآنک اسٹڈیز اینڈ اسلامک ریسرچ، مطبوعہ النجف پرنٹرز اور پبلشرز۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 1، بسمہ تعالی، روح کی حقیقت مغربی مفکرین کی نظر میں۔ نمبر 1، ڈیکارٹ نے کہا کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے۔ حیوانوں میں روح نہیں ہوتی، حیوانوں کے افعال مشینی ہوتے ہیں۔ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2، ہیگل کا کہنا ہے کہ نہ خدا ہے نہ روح ہے، بس مادہ ہی مادہ ہے۔ نمبر 3، ڈیموکراتس روح کو مانتا ہے مگر اس کو مادی چیز سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک روح بہت لطیف اور نہایت چکنے و چمکدار اور ہموار جوہروں سے مل کر بنتی ہے۔ نمبر 4، افلاطون پہلا فلسفی تھا جس نے روح کو لافانی کہا۔ اس کے نزدیک روح کے 2 رخ ہیں، ایک عقلی اور دوسرا غیر عقلی۔ روح کا اصل کام غور و فکر کرنا، چیزوں کو محسوس کرنا اور خواہش کرنا ہے۔ روح کا عقلانی پہلو اس کو عام مثال سے جا ملاتا ہے، اسی لیے روح لافانی ہے، مرنے کے بعد عالم مثال میں چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، ارسطو کے نزدیک جسم اور روح ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں۔ روح جسم نہیں ہے اور جسم روح نہیں ہے، مگر دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ روح اصل میں ایک قوت ہے جو زندہ جسم میں ہوتی ہے مگر مردہ جسم میں نہیں ہوتی۔ نمبر 6، بریکلے کا کہنا ہے، بریکلے کہتا ہے کہ روح، نفس، انا اور عقل یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ روح سے مراد وہ قوت ہے جو سوچتی، سمجھتی اور غور کرتی ہے، اور خواہشات اسی سے پیدا ہوتی ہیں، یہی محسوس کرتی ہے اور ادراک کرتی ہے۔ نمبر 7، ہیوم نے لکھا کہ اگر روح واقعی کوئی چیز ہوتی تو مجھے اس کا علم ہوتا، اس لیے روح کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر 8، مگر جدید مغربی مفکرین میں ہیوم نے اس کی تردید کی۔ انہوں نے لکھا کہ اگرچہ ہمیں محسوسات کے ذریعے روح کا پتہ نہیں چلتا مگر ہمیں اپنی ذات کا وجدان یا آگاہی حاصل ہے، شاید یہی روح ہے۔ غرض افلاطون سے لے کر 1738 تک تمام مغربی مفکرین نے روح کو ایک جوہر لافانی تسلیم کیا۔ البتہ 1739 میں ڈیوڈ ہیون نے لکھا کہ روح نام کی کوئی چیز موجود نہیں، اگر کچھ ہے تو وہ حرکات اور احساسات کا ایک بنڈل ہے۔ نمبر 9، نیٹشے نے روح کو مانا اور اس کو مطلق انا کا نام دیا اور یہ بھی ثابت کیا کہ انفرادی روح کا تعلق روح مطلق خدا سے قائم رہتا ہے۔ نمبر 10، شوپنہار اور بریڈلے نے لکھا ہے کہ نفس کائنات کا بنیادی جوہر یا مواد ہے مگر یہ ارتقائی عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 11، ڈبلیو کے کیفلورڈ نے شعور کو نفس بھی کہا اور روح بھی۔ نمبر 12، برطانوی مفکر جیمز وارڈ نے روح، نفس، شعور اور محسوسات ان تینوں کو کائنات کی اساس قرار دیا۔ جسم، دماغ اور نفس ایک ہی حقیقت کے مظاہر ہیں۔ نمبر 13، ہارٹ مارون مانویکو ہیری، امریکہ کے عظیم مفکرین کے گروہ نے
آگہی نفسی عمل کو جسمانی رد عمل قرار دیا اور روح کو عضوات کی مرکب مشین سمجھا۔ نمبر 14، سٹیانا اور ڈیرک کے گروپ نے کائنات کو دوئی پر مبنی مانا، یعنی انسان مادی ہے اور نفس تصورات و کیفیات کا مرکب ہے، یہی انسان کی حقیقت ہے، یعنی مادہ اور نفس۔ نمبر 15، ابتدائی سائنس نے روح کو زندگی کی ترقی یافتہ شکل سمجھا تھا۔ مسلم مفکرین اور روح کی حقیقت۔ نمبر 1، اخوان الصفا کے مفکرین کے گروہ نے خدا کو کائنات کی روح مانا، انسان کے اندر ایک عام روح تھی اور ایک خاص روح۔ نمبر 2، نظام سیار مغزلی نے لکھا ہے کہ روح جسم ہی کی شکل ہوتی ہے جو پورے جسم میں اسی طرح موجود ہے جیسے دودھ میں مکھن موجود ہے، اس کو جسم مثالی بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، شیخ اشراقی نے لکھا ہے کہ انسان کا وجود تجلی کا عاشق ہے، یعنی ظاہر ہونے کا، اس لیے وہ روح کے ذریعے تجلی حاصل کرتا ہے۔ روح جسم میں رہ کر سرچشمہ نور مراد خدا سے براہ راست تعلق پیدا کر سکتی ہے، مگر روح تجلی کو براہ راست جسم انسانی میں داخل نہیں کر سکتی، کیونکہ جسم ٹھوس اور تاریک ہے، اس لیے جسم اور روح کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہ وسیلہ روح حیوانی ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ نفس ایک گرم لطیف شفاف بخار ہے جس کا خاص مقام قلب کے بائیں طرف ہوتا ہے۔ یہ نفس پورے بدن میں گھومتا رہتا ہے، مگر اس نفس میں نور مطلق خدا سے ملنے کا عشق اتنا قوی ہوتا ہے جتنا پروانے کو شمع سے ملنے کا عشق ہوتا ہے۔ نفس اور ذہن ایک ہی واحد ہے، نہ نفس اور ذہن کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں پراسرار طور پر روح انسانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر لکھا کہ انسان کے اندر 3 قوتیں ہیں جو متحرک ہیں۔ نمبر 1، عقل یا روح ملکوتی، یہ علم کے شوق کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 2، روح حیوانی، اس سے غصہ، شجاعت، اقتدار پسندی، بلند حوصلگی ملتی ہے۔ نمبر 3، روح بہیمی، یہ نفس پرستی، خواہشات شہوانی اور جذبات کا سرچشمہ ہے۔ مجدد الف ثانی روح کو عالم امر کی تخلیق بتاتے ہیں، مگر یہ بھی کہتے ہیں کہ روح کو عالم خلق کا ظرف ملا ہے، اسی لیے اس میں جسمانی خواص پیدا ہو گئے۔ عالم امر میں ہر چیز خدا کے حکم پر فوراً پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ عالم خلق میں بتدریجاً پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی روح جب جسم میں آتی ہے تو جسم کی وجہ سے اس میں ہیجانات اور سرکشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اسی کو قرآن کی زبان میں نفس امارہ کہتے ہیں جو برائی کا حکم دیتی رہتی ہے۔ نمبر 5، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ روح حیوانی اور روح انسانی کے درمیان واسطہ نفس ہوتا ہے۔ نفس سے ہوتا ہے، مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں ملکوت کے ساتھ مل کر مختلف فرائض ادا کرتی ہیں، وہ لوگوں کے دماغوں میں نفس اور اعلیٰ خیالات اور اچھی تجویزیں القاء کرتی ہیں، امراض و افکار کے مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدم رہنے کی بھی تلقین کرتی ہیں۔ نمبر 6، ابن سینا نے لکھا کہ روح مادیت سے ماورا ہے۔ روح کی صلاحیت 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1، ادراک، یعنی سمجھنا، سوچنا، محسوس کرنا۔ نمبر 2، عمل، ارادے اور قوتیں۔ روح میں 8 حواس ہوتے ہیں، جیسے سننا، دیکھنا، چھونا، سونگھنا، علم کا شوق، ادراک، گرمی سردی کا احساس۔ نمبر 7، تصوف کے ماہرین نے لکھا کہ پوری کائنات ایک ہی روح خدا کے مظاہر ہے۔ ہر انسان کی روح الگ الگ ہوتی ہے، مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں یا تو علیین بہت بلند لوگوں کے ساتھ رہتی ہے یا سجین قید خانے میں قید رہتی ہے۔ عذاب قبر روح کو ہوتا ہے، مگر حشر میں روح جسم کے ساتھ ہوگی۔ قبر سے مراد برزخ ہے۔ روحیں عالم برزخ میں ہوتے ہوئے بھی اپنے جسم مادی سے ایک تعلق ضرور رکھتی ہیں، مرنے کے بعد روح ایک مثالی جسم میں مجسم ہو جاتی ہے۔ روح کی حقیقت احادیث کی روشنی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت علی علیہ السلام نے روایت فرمائی کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ایک جسم مثالی سے تعلق رکھتی ہے اور وہ جسم ہمارے مادی جسم سے اس قدر مشابہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو پہچان لیں گے کہ یہ فلاں آدمی کی روح ہے۔ نیز فرمایا کہ روح خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے جو ہوا کی طرح متحرک ہے، اسی لیے اس کا نام روح ری یعنی ہوا سے مشتق ہے۔
پھر خداوند عالم نے انسانی روح کو اپنی طرف نسبت دی، فرمایا میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی، القرآن۔ خدا نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ خداوند عالم نے آدم کی روح کو چن لیا تھا، جس طرح خداوند عالم نے کعبے کو تمام گھروں میں سے چن لیا، یا تمام رسولوں میں سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل دوست چن لیا تھا، مگر تمام ارواح مخلوق ہیں، اس لیے حادث ہیں، اس سب کی تربیت کی جاتی ہے، اس لیے تمام ارواح خداوند عالم کی محتاج ہے، خدا کی شریک یا برابر نہیں، بلکہ خدا کی غلام اور مخلوق ہیں، اور خداوند عالم کی تربیت کی محتاج ہیں۔ قرآن مجید اور روح کی حقیقت۔ خداوند عالم نے فرمایا، اور وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرماتے کہ روح میرے پالنے والے مالک کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، مگر تم لوگوں کو روح سے متعلق بہت کم علم دیا گیا ہے۔ القرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ معلوم ہوا کہ روح عالم امر سے ہے۔ روح عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہے۔ عالم امر وہ ہے کہ جہاں ہر چیز خدا کا حکم ملتے ہی فوراً پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ملائکہ پیدا ہوئے۔ عالم خلق میں ہر چیز بتدریج پیدا ہوتی ہے۔ روح کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے بلکہ عالم امر سے ہے، یعنی روح خدا کا حکم ملتے ہی فوراً پیدا ہو گئی۔ تشریح۔ انسانی جسم کی مثال ایک کارخانے جیسی ہے۔ کارخانے میں مختلف مشینیں لگی ہوتی ہیں جس میں کئی کل پرزے ہوتے ہیں۔ انہی پرزوں کو جوڑ جاڑ کر مشین بنائی جاتی ہے۔ جب مشین میں تمام پرزے فٹ ہو جاتے ہیں تب ان میں بجلی کا کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کرنٹ چھوٹتے ہی فوراً تمام ساکن اور خاموش پرزے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح خداوند عالم نے پہلے رحم مادر میں تمام انسانی اعضاء کو بنایا، ہر ایک کا اندازہ مقرر کیا کہ کون سا عضو کی شکل اور کس سائز اور کام کا ہو۔ اس کو قرآن کی زبان میں تصویر کہتے ہیں۔ اعضاء کو جوڑا جاڑا، ان میں تعلق پیدا کیا، ان کا کام معین کیا، اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ پھر تمام اعضاء انسانی کو جوڑ جاڑ کر اس کی شکل بنائی اور جسم انسانی میں ان کو فٹ کیا، اس کو قرآن کی زبان میں تقدیر کہتے ہیں۔ پھر آخر میں انسان کے جسم کی مشین کو چالو کرنے کے لیے اپنا ایک حکم دے کر روح کو پیدا کیا اور جس کا کرنٹ پورے جسم میں پھیل گیا۔ فوراً جسم انسانی کی شکل کے تمام کل پرزے مثلاً دل، دماغ، جگر، معدہ، پھیپھڑے، کان، آنکھ، ناک وغیرہ اپنا اپنا کام کرنے لگ گئے۔ اسی کو خدا کا امر کہتے ہیں جس سے روح بنی ہے۔ امر الہی کی حقیقت یہ کہ خداوند عالم نے خود فرمایا، پس اللہ کا امر حکم تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، فوراً وہ ہو جاتی ہے۔ القرآن سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ معلوم ہوا کہ امر کی حقیقت خداوند عالم کا ارادہ فرمانا ہے، مگر قرآن مجید نے پہلے خلق کا ذکر فرمایا ہے، پھر بعد میں امر کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جسم انسانی رحم مادر میں خلق کیا جاتا ہے، پھر خداوند عالم ارادہ فرما کر اس امر حکم فرماتا ہے، یعنی روح کے پیدا ہونے کا حکم صادر فرماتا ہے۔ فوراً روح پیدا ہو کر جسم انسانی میں کرنٹ کی طرح دوڑ جاتی ہے اور فوراً انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خداوند عالم کے حکم سے ایک ملک اکبر یا روح اعظم پیدا ہو چکی ہو، جس کا ذکر احادیث رسول میں آتا ہے۔ ہم اس کو روحوں کا خزانہ یا اسٹور کہہ سکتے ہیں۔ یہیں سے روح حیات کی لہریں جسموں کی طرف دوڑتی ہیں، جسے احادیث میں الارواح جنود مجندہ فرمایا گیا ہے، یعنی بے شمار روحوں کا خزانہ۔ یہیں سے روحوں کا وہ کرنٹ چھوڑا جاتا ہے جو رحم مادر میں بچے کو زندہ کر دیتا ہے اور اس کی روح مل جاتی ہے۔ اس کے ملتے ہی تمام اعضاء میں زندگی کا کرنٹ دوڑ جاتا ہے اور وہ حرکت کرنے لگتے ہیں، زندگی کروٹیں بدلنے لگتی ہے اور ارتقاء کی منزلیں طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان کی تخلیق خلق اور امر دونوں سے ہوئی ہے۔ تمام خلق سے جسم پیدا ہوا ہے جو بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے، اور روح عالم امر یعنی خدا کے حکم سے فوراً پیدا ہو گئی اور جسم سے آ ملی ہے۔ اسپریچولزم۔ ڈاکٹر مسمائرے نے جو آسٹریلیا کا رہنے والا تھا، 1842 میں یورپ میں روحانیت کو متعارف کرایا۔
حضرات روح کے ادارے بتائے، حاضرات روح کے ادارے بتائے، وہ لوگ خود کو روحانی کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جس انسان کی روح کو چاہیں فوراً بلوا سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کا مظاہرہ بار بار کیا۔ آج امریکہ میں نے خود ٹی وی پر اس کے بے شمار مظاہرے دیکھے اور لندن میں خود اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے یورپ اور امریکہ میں آج روح کو ایک حقیقت مان لیا گیا ہے۔ آج امریکہ، یورپ میں ان فلسفیوں کی کوئی نہیں سنتا جو کہتے تھے کہ روح کچھ نہیں ہوتی، بس مادہ ہی مادہ ہوتا ہے۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ مگر بعض مشرقی مفکرین کا یہ خیال ہے کہ اسپریچول یعنی روحانیت جسے روح سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ہمزاد ہے۔ لیکن میں نے حضرت شہید اللہ سے، جو ایک عظیم صوفی بزرگ ماسٹر تھے، فرماتے سنا ہے کہ روح سے تعلق پیدا کرتے ہیں مگر وہ روح کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ برٹن رسل، جو برطانیہ کا عالمی سطح کا فلسفی تھا، اس نے لکھا کہ میں بھی اسپریچول سوسائٹی گیا اور میں نے سائنٹیفک پایا۔ روح سے ملاقات کا میرا ذاتی تجربہ 1973 میں لندن میں ٹیلی فون پر وقت لے کر میں اسپریچول سوسائٹی جو ہائیڈ پارک کارنر پر ہے ڈاکٹر مارگن سے ملا، جو اس سوسائٹی کے چیئرمین تھے۔ میں کراچی ہی سے یہ طے کر کے گیا تھا کہ میں اپنے والد مرحوم کی روح سے ملاقات کروں گا۔ ڈاکٹر مارگن نے کمرے میں آتے ہی مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنے والد کی روح سے ملنے آئے ہو اور تمہارے والد کی روح میرے سامنے ہے۔ پھر ان کا مکمل حلیہ بتایا، یہاں تک کہ یہ تک بتا دیا کہ ان کے کون سے دانت اصلی ہیں اور کون سے نقلی۔ لباس دیکھ کر انہوں نے فرمایا وہ مجھے مذہبی رہنما لگتے ہیں، سیاہ امامہ باندھے ہیں، لمبی قمیض پہنے۔ پھر اس نے کہا کہ ہی سیز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 3 بیٹے ہیں مگر مجھے اپنا یہ بیٹا زیادہ اس لیے پسند ہے کہ مذہبی خیالات رکھتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے والد یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری وہ انگوٹھی کہاں چلی گئی جو تمہارے ایک دوست نے تمہیں تحفے میں دی تھی۔ میرے والد کو وہ انگوٹھی اس لیے پسند تھی کہ اس کا عقیق بہت بڑا تھا، مگر مجھے اس لیے پسند نہ تھی کہ ہاتھ پر بھاری لگتی تھی، اس لیے میں اس کو اتار چکا تھا۔ ڈاکٹر مارگن نے مجھ سے پوچھا کہ ایک کرسچن ڈاکٹر ہیں جن کی روح تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کے کھڑی اور تمہیں اس محبت سے دیکھ رہی جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ وہ ڈاکٹر تیونس سونگی جو عیسائی ڈاکٹر تھی اور راہبہ تھی، انہی کے ہاتھ سے میری ولادت ہوئی تھی، اور کیونکہ میری ولادت 8ویں مہینے ہوئی تھی اس لیے بہت کمزور تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھیں اور روئی کے صندوق میں 1 ماہ رکھ کر میری پرورش کی تھی اور مجھے اپنا بیٹا کہتی تھی، میرا علاج تک مفت کرتی تھیں۔ میرے والد کی عادت تھی کہ اگر ان کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور 3 مرتبہ جھک کر فرماتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر وہ ہم کو حکم دیتے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام بہت ادب سے لیا کرو۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے والد کی روح پر امام حسین علیہ السلام کا نام لینے سے اثر ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے ڈاکٹر مارگن سے کہا کہ آپ میرے والد سے پوچھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس سوال پر ڈاکٹر مارگن نے مجھ سے پوچھا کہ امام حسین کون تھے، پھر اس طرف گھبرا کر دیکھا جس طرف اس نے کہا تھا کہ میرے والد کی روح موجود ہے۔ پھر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، سر جھکا کر 3 دفعہ کہا آئی بوتھ ہم۔ پھر کہا کہ آپ کے والد کہہ رہے ہیں کہ یہ نام بہت ادب سے لیا کرو۔ جب وقت ختم ہو گیا تو ڈاکٹر مارگن نے مجھ سے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام کون تھے، تو میں نے کہا کہ وہ محمد کے نواسے تھے۔ اس پر ڈاکٹر مارگن نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں نے حضرت عیسیٰ کی روح کو بلایا مگر انہوں نے میری درخواست کو سختی سے رد کر دیا۔ پھر میں نے سوچا چلو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بلاتا ہوں۔ جب میں نے ان کو بلانا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے بھی میری درخواست اس شدت سے رد کی جتنی شدت سے حضرت عیسیٰ نے رد کی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ سوا نبی یا ولی کے میرے بلانے پر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور واقعی خدا کے رسول ہیں۔
اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سوائے نبی یا ولی کے میرے بلانے پر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور واقعی خدا کے رسول تھے۔ موت کی حقیقت، کانسیپٹ آف ڈیتھ۔ ڈاکٹر محمد حسن رضوی، قدیم اور جدید انسان کے نظریہ مرگ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قدیم ادوار میں مفکرین کا خیال تھا کہ موت کے اسباب بیرونی ایکسٹرنل ہوتے ہیں، لیکن جدید مفکرین اندرونی وجوہات کو موت کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ گویا موت تمام زندہ چیزوں کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ضروری نہیں کہ انسان صرف ناموافق حالات کی وجہ سے مرے، بلکہ انسان جب ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے موت کو یقین کا نام بھی دیا۔ اسی لیے آج انسانوں اور جانوروں کی اوسط عمروں تک کا حساب لگا لیا جاتا ہے۔ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ ہر پیدائش اپنے ساتھ موت کا یقین لے کر آتی ہے اور ہر روح کو بالآخر مرنا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن۔ آئنسٹائن نے تو یہاں تک ثابت کر دیا کہ پوری کی پوری کائنات روز بروز ٹھنڈی اور تاریک ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ یہ عمل اتنا آہستہ آہستہ ہو رہا ہے کہ ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی بھی کئی لاکھ سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے تاروں اور سیاروں کا تقریبی عمل دن بدن ان کو سرد اور تاریک کرتا جا رہا ہے۔ اس طرح کروڑوں سال بعد ہماری روشن اور گرم کائنات یقیناً سرد اور تاریک ہو جائے گی۔ شاید اسی کا نام قیامت ہے۔ مگر کسی چیز کا غیر دوامی یا فانی ہونا ہمیں اس کی جمالیاتی لذتوں سے محروم نہیں کرتا، بلکہ بہت سی لمحاتی چیزیں ہمیں کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور دلکش معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی پھول غیر معینہ عرصے کے لیے کھلا رہے تو وہ ہمیں شاید اتنا خوبصورت نہ لگے جتنا اب لگتا ہے۔ بہار کا موسم ہمیں اس لیے پسند ہے کہ خزاں کے تمام موسم میں اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح اگر ہماری یہ دنیا کی مختصر سی زندگی بہت ہی تھوڑی ہے، مگر اس کے باوجود ہماری دلچسپیاں اس سے قائم ہیں، اگرچہ ساتھ ساتھ اس کے مختصر ہونے کا رنج بھی ہمیں ستاتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی چیز لذت بخش بھی ہو سکتی ہے اور باعث کرب بھی۔ اگر ہم زندگی کو ذرا پھیلا کر دیکھیں تو مستقبل کی خوشیاں ہمیں حال کی خوشیوں سے کہیں زیادہ لبھاتی ہیں۔ موت کی حقیقت کے بارے میں مختلف نظریات۔ نمبر 1، بدھ مت میں خیال کیا جاتا ہے کہ انسان کا آخر کار نظام کائنات میں کھو کر معدوم ہو جائے گا۔ یہی اس کا نردان نجات ہے۔ ہر فرد جو نردان حاصل کرتا ہے وہ بعض نفسیاتی کیفیات سے گزرتا ہے جن کی حقیقت مختلف درجات کا احاطہ ہے۔ اس کی بہترین مثال بدھ کی وہ واردات ہیں جن سے گزر کر اس مقدس ہستی کو قرندان نجات حاصل ہوئی۔ یہ اس طرح ہوا کہ پہلے دورانیہ ٹیرنس میں داخل ہوا، پھر دوسرے تیسرے دورانیہ میں داخل ہوا، پھر چوتھے دورانیہ سے نکل کر وہ مکان کی حدودیت میں داخل ہو گیا، پھر شعور کی لامحدودیت میں داخل ہوا، پھر معدومیت کی دنیا میں داخل ہوا، پھر وہ ایسی دنیا میں داخل ہوا جہاں نہ ادراک ہے نہ غیر ادراک، پھر وہ ایسی دنیا میں جہاں ادراک بالکل معطل ہو جاتا ہے، پھر پلٹا اور دوبارہ معدومیت میں داخل ہو کر پھر دوبارہ شعور کی محدودیت میں داخل ہوا، پھر اسی طرح واپس لوٹتا رہا۔ آخر کار چوتھے دورانیے سے نکل کر اس مقدس ہستی کو نردان حاصل ہو گیا۔ ہندو مذہب میں کرم کا چکر اپنے آپ کو دہراتا ہے، مگر ہندو مذہب میں انسان چکر پورا نہیں کرتا بلکہ اس کی حرکت پنڈولیم کی طرح ہوتی ہے۔ یہ حرکت اپنی آخری حد کو چھو لیتی ہے، پھر وہ دوبارہ درجہ بہ درجہ اسی مقام پر لوٹتی ہے جہاں سے وہ چلی تھی۔ یہ اعادہ کا اصول صرف مشرقی مفکرین میں ہی محدود نہیں ہے بلکہ مغربی فلسفے میں بھی ان کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ برگزان، آئنسٹائن، افلاطون اور ارسطو سب کو یقین تھا کہ وقت کی صورت دائرے کی سی ہے، اسی لیے وہ دوامی حکمت
انٹرنل وزڈم بارہا اپنے کو ظاہر کرتی رہتی ہے اور اس طرح دوامی چکر چلتا رہتا ہے۔ سکو محال قدرت کے کارخانے میں ثبات ایک متغیر کو ہے زمانے میں۔ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال۔ یونانیوں کے نزدیک بھی تاریخ کا عمل کوئی ارتقائی عمل نہیں ہے، بلکہ واقعات وقفوں کے بعد بار بار دہرائے جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ غرض مراجعت اور اعادہ زندگی کو ترقی دیتا رہتا ہے، زندگی کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ فرائڈ نے تحلیل نفس کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ اعادہ اور مراجعت کا اصول حیوانات اور نباتات کو بھی پہلی حالت کی طرف لے جاتا ہے۔ واپس لوٹنے کے اصول کو جدید دور میں شوپنہاور، اسپنگلر اور وائز مین تک نے ثابت کیا ہے۔ نیتشے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ممکن ہے ہم پھر کبھی دوبارہ اس طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں اور اس پلٹنے کے مسئلے پر یوں ہی بحث و مباحثہ کر رہے ہوں۔ علم الحیوانیات کے عظیم عالمی ماہر وائز مین وہ پہلا سائنس دان ہے جس نے لیبارٹری میں زندہ مادے کو فانی اور غیر فانی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس نے فانی حصے کا نام سوما یا جدی رکھا ہے۔ اس کے نزدیک صرف یہی حصہ مر سکتا ہے، رہا جرم سیل تو وہ اپنی ماہیتی کے اعتبار سے غیر فانی ہے۔ اگر اسے موقع ملے اور حالات موافق ہوں تو نبتی خلیہ نیا فرد دوبارہ بن جاتا ہے اور اپنے گرد نئے سومے تعمیر کر لیتا ہے۔ خرمن جلا ہے ذوق نشیمن جلا نہیں، پھر آشیاں بناؤں گا یاس آشنا نہیں۔ غرض اس کے نزدیک حیاتیاتی لحاظ سے موت جزوی طور پر واقع ہوتی ہے، کلی طور پر واقع نہیں ہوتی۔ فرائڈ اس تمام بحث کو تھیوری کی شکل دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ موت کی وجوہات باطنی ہوتی ہیں اور تمام چیزوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلی پہلی حالت میں لوٹ آئیں تاکہ بدھ کی زبان میں نردان نجات حاصل کریں۔ اس لیے زندگی اعادہ بھی ہے اور ارتقا بھی۔ قرآن مجید نے اس اعادہ اور ارتقا کے اصول کو بالکل واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ جس طرح تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم کو واپس لوٹنا ہے۔ قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 29۔ حقیقت یہ کہ موت جس سے تم بھاگتے وہ ضرور لازمی تم پر سے اس کو دوبارہ پڑھتے وہ ضرور لازمی طور پر تم سے مل کر رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو تمہاری ڈھکی چھپی اور کھلی ہوئی تمام باتوں کو جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا کہ وہی کچھ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ قرآن سورہ جمعہ آیت نمبر 8۔ اور تم پہلی تخلیق کو جان چکے ہو تو پھر دوسری تخلیق کو کیوں نہیں سمجھتے؟ القرآن سورہ واقعہ آیت نمبر 12۔ قرآن کی روح سے معلوم ہوا کہ موت کی حقیقت۔ نمبر 1 خداوند عالم کی طرف لوٹنا ہے۔ نمبر 2 اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتائج کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے انسان کو بھی اپنی اصل اپنے خالق مالک کی طرف لوٹنا ہے اور پھر اسے وہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنی غرض خلقت یعنی خدا کی غلامی یا اطاعت کے تقاضوں کو پورا کیا یا نہیں، کس حد تک خدا کی اطاعت کا حق ادا کیا، کیونکہ خدا کی غلامی یا اطاعت کرنا اس کی غرض خلقت ہے۔ اطاعت الہیہ کے تقاضوں کو پورا کرنے پر ہی اس کی نجات کا دار و مدار ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا: جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ اپنی من بھاتی زندگی میں ہوگا، مگر جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہوگا۔ تو کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے دہکتی بھڑکتی۔ القرآن سورہ تکاثر آیت نمبر 1 سے 11۔ انسان کی نجات کا دار و مدار اس کے نیک اعمال یعنی خدا کی اطاعت پر ہے۔ جس قدر انسان خدا کی اطاعت یا بندگی کا حق ادا کرتا ہے اس قدر وہ اس کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ جو لوگ خدا کی عظمت سے متاثر ہو کر خدا کی ناراضگی سے بچنے والے ہیں وہ جنت کے
گھنے باغوں اور نہروں میں بیٹھے ہوں گے۔ عزت کے مقام پر نزدیک اس شہنشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے۔ القرآن سورہ قمر آیت نمبر 54-55۔ اس بیان کے ساتھ ہی اب ہم یہاں کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 2 میں کا آغاز کریں گے عالم برزخ میں ارواح۔